بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ ضرور بھی ضرور لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی کے اوپر کوئی ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، تو اس طرح وہ اپنے گناہوں کی سزا بھی بھگتیں گے اور ساتھ ساتھ دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر لیں گے، جس کی وضاحت ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا مجھے اپنی عزت کی قسم آج کوئی ظلم کی سزا پائے بغیر نہیں رہے گا۔ پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ فلاں اپنی نیکیوں سمیت اور اپنے اعمال سمیت آ جائے، تو ایک شخص اپنی نیکیوں کو لیتا ہوا کھڑا ہوگا، اس کی نیکیاں پہاڑوں کی طرح ہوں گی، اس کی لوگ نیکیاں دیکھنے کے لیے اپنی نظریں اونچی کریں گے۔ جب وہ بندہ اپنی نیکیوں سمیت کھڑا ہو جائے گا، پھر اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ حقوق والے آ جائیں اور اپنے اپنے حقوق اس سے لے لیں۔ جس کے حقوق اس کے ذمے ہیں یا جس پر اس نے ظلم کیا، وہ آ کے اپنا بدلہ لے لیں۔ تو لوگ رحمان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، رحمان فرمائے گا تم اپنے اپنے حقوق لے لو۔ وہ عرض کریں گے مولا ہم کس طرح اپنے حقوق لیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اس سے اپنی نیکیاں لے لو، یہاں تک کہ ہر ایک اپنے حق کے بدلے میں اس کی نیکیاں لے لے گا۔ ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے ان کے حقوق اس کے ذمے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تم بھی لے لو اپنے حقوق اس سے۔ عرض کریں گے مولا اب تو اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں رہی ہے، تو اب ہم کس طرح اس سے اپنے حقوق لیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے گناہ اس کے سر پر لاد دو۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، کہ ضرور بھی ضرور لوگ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس طرح جس کے ذمے لوگوں کے حقوق ہوں گے کسی بھی حوالے سے، تو وہ اپنی نیکیاں دینے کے بعد بھی ابھی حقوق اس نے دینے ہوں گے لوگوں کے، تو اس طرح پھر لوگوں کے جو حقوق ہوں گے ان کے بدلے میں اس کے سر پر گناہ لاد دیے جائیں گے، اور اس طرح گناہوں کا بوجھ اٹھاتے ہوئے وہ جہنم میں پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ فرمایا کہ اے معاذ، میں آپ کو اس حال میں نہ پاؤں کہ قیامت کے دن کوئی بندہ تیرے اعمال اور نیکیاں لینے میں کامیاب ہو جائے۔ مطلب کیا ہے کہ دنیا میں ہی آپ اگر کسی کے حقوق ادا کرنے ہوں تو دنیا میں ہی ادا کر لو، قیامت کے دن آپ کو اپنی نیکیاں نہ دینی پڑے۔ اور یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن سے اس کی ہر بات کے متعلق پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ آنکھ میں جو سرما ڈالا ہوگا اس کے متعلق بھی سوال ہوگا، اور کسی کی انگلی سے مٹی کھرچی ہوگی اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ تو اس لیے غور فرمائیے کہ کسی کی مٹی انگلی سے کھرچنے پر بھی قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، آنکھ کے اندر سرما ڈالا ہے تو اس کے متعلق بھی جواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے کسی کی دیوار کی مٹی یا ویسے جس طرح جٹ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پانی لگاتے ہوئے جو ہے وہ کسی کی زمین سے مٹی لے لیتے ہیں پوچھے بغیر، اور اس طرح جب زمین والے کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصے بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر انگلی سے کھرچی ہوئی مٹی کے متعلق قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا تو پھر کسی کی زمین سے بہت ساری مٹی اس کی اجازت کے بغیر لینے پر ذرا غور فرمائیے کہ پھر قیامت کے دن کتنا سخت جو ہے وہ پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ کوئی ایسے عمل نہ کیے جائیں کہ جن سے قیامت کے دن جو ہے نیکیاں اپنی دینی پڑیں، اور ساتھ یہ ذہن میں رکھیے کہ فتاوی شامی اور فتاوی رضویہ وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا ایک پیسہ دینا ہوا قیامت کے دن 700 باجماعت نمازوں کا اسے ثواب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے کوشش کی جائے کہ اگر کسی کے پیسے دینے ہیں، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یا کسی بھی قسم کا کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ ابھی دنیا میں ہی دے دیں، ورنہ قیامت کے دن تو کوئی پیسہ ٹکا تو ہوگا نہیں، وہاں تو پھر نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ باقی رہا توجہ کے جو بات قابل ہے وہ یہ کہ کسی کی مٹی بھی کھرچی تو اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس پر ہمارے امام سبحان اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں پاؤں کی ٹھوکر سے گاڑا اڑا اور ایک یہودی کی دیوار پہ جا لگا۔ آپ وہاں پہ کھڑے تھے، سوچ رہے تھے کہ اب کیا کروں، اگر مٹی یہ گاڑا صاف کرتا ہوں تو اس دیوار کی مٹی بھی کھرچی جائے گی، اور اگر صاف نہیں کرتا ہوں تو یہ دیوار گندی لگے گی۔ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے تو وہ جو یہودی تھا گھر کا مالک، اس نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قرضہ بھی دینا تھا، وہ باہر آیا، کہنے لگا کہ آپ مجھے مہلت دے دیں، میرے پاس ابھی گنجائش نہیں ہے آپ کو قرضہ دینے کی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں قرضہ لینے نہیں آیا، میں اس وقت اس فکر میں ہوں کہ میرے پاؤں کی ٹھوکر سے آپ کی دیوار پہ یہ گارا لگ گیا،
تو اب میں سوچ رہا تھا کہ اگر صاف کرتا ہوں مٹی بھی کھرچی جائے گی تو قیامت کے دن اس مٹی کے کھرچنے کی وجہ سے سوال ہوگا، اگر نہیں کھرچتا ہوں تو یہ دیوار گندی لگے گی۔ تو اس یہودی نے آپ کا یہ اخلاق، آپ کی یہ فکر اور سوچ دیکھ کر کہا کہ آپ میری دیوار بعد میں صاف کرنا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیں تو اور میرے دل کو آپ صاف فرما لیں۔ تو اس طرح وہ یہودی حضرت امام اعظم علیہ الرحمت، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس مٹی کے کھرچے جانے پر اور قیامت کے دن اس کے متعلق سوال کیے جانے پر جو ہے جی وہ یہودی اتنا متاثر ہوا اور آپ کے اس اخلاق اور آپ کی اس فکر کو دیکھ کر جو ہے وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی سوچ رکھنی چاہیے، فکر رکھنی چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے جن جن کے حقوق ہیں وہ ہم ادا کر دیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔